الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمانی کا اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں تو کرا لو پھر محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے نماز میں توصیف صلی اللہ چھوٹے بڑے سب پر نماز میں توصیف پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دائما حضرات جو میں نے دیکھے بیٹھے ہو ان کی زبان میں حرکت نہیں کی ہے مجھے بات نہیں پڑا میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں سب مل کے پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ایک مرتبہ پھر محبت سے اونچی آواز سے پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك تعالی ہم سب نے یہ درود پاک پڑھا ہے ہدیہ کے طور پر. اسی وقت ہماری درخواست ہے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیش ہو جائے اور ہم سب کی مغفرتوں کا ذریعہ بن جائے. کہ اللہ ہم دعا کرتے ہیں اس بڑے درود پاک کو قبول و منظور فرمائے. حضرات علماء کرام دائیں بائیں تشریف فرما ہیں. سارے حضرات صاحب علم ہیں، صاحب عمل ہیں. ہم سب کے بزرگ اس علاقے کے روح رواں جن کا سایہ اللہ ہم سب پر تاج سلامت رکھے. بزرگ ہیں ہمارے استاد محترم بیٹھے ہوئے، صاحب علم بھی ہے، صاحب عمل بھی ہے، تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہم ان کے بچے ہیں. بزرگوں کا کام ہوتا ہے، بڑوں کا کام ہوتا ہے، اہل علم کا کام ہوتا ہے دین کے حوالے سے اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے ہوئے نصیحت فرمائے، اچھی باتیں فرمائے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس بارونق پرمقام محفل میں بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت عرض کروں گا. مجھ سے پہلے حضرات علماء کرام نے اپنے اپنے وقت میں قیمتی باتیں آپ سے بیان فرمائی ہیں. مولانا قاری حمید الدین صاحب بڑے اچھے انداز سے ہماری اصلاح فرما رہے تھے. یہی ہوتا ہے بڑوں کی باتیں، اساتذہ کی باتیں، اہل علم کی باتیں جو ہمیں انہوں نے پڑھائی ہوتی ہیں وہ ہم امت تک پہنچانے کے حقدار ہوتے ہیں اور پہنچاتے رہتے ہیں. اور قاری عبداللطیف صاحب جانی پہچانی شخصیت اس علاقے میں مجھ سے زیادہ آپ ان کو پہچانتے ہیں. ان کا آنا جانا ہے. صاحب علم بھی ہے، صاحب بیان بھی ہے اور صاحب عمل بھی ہے. شفقت فرمائی ہے انہوں نے، اپنا وقت مجھے دے دیا. میں تو اس قابل نہیں ہوں. اللہ ان کی اس ادا کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. قاری جمیل الرحمان صاحب مایہ ناز قاری ہیں ہمارے علاقے کے، ہمارے پاکستان کے مایہ ناز قاری ہیں. الحمدللہ آپ نے تلاوت سنی ہوگی. اسی طرح حضرت قاری سلیمان صاحب بڑے اساتذہ میں سے ہیں، بڑے اساتذہ میں سے. الحمدللہ ہم پڑوسی بھی ہیں. اللہ رب العالمین ان حضرات سے دین کا کام لے رہے ہیں. صبح بیٹھتے ہیں اپنی کلاس میں عشاء تک. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتے، کوئی پائی پیسے کی توقع نہیں رکھتے، کسی سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے. مگر اللہ کی رضا کے لیے اس کے بھروسے پر قرآن پاک کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں. سینکڑوں ہزاروں ان کے طلباء ہیں. میرے اپنے بچے نے قرآن پاک کی تصحیح ان سے فرمائی اور آج کل بھی وہ سناتا ہے قرآن پاک. اللہ ان کا سایہ قادر سلامت رکھے. یہ ہمارے اسلاف میں سے، بزرگوں میں سے. بالکل اسی طرح یہ تسلسل کے ساتھ یہ خدمات اہل علم کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو یہ خدمات سپرد کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے. جب سے قرآن اترا ہے، جب سے قرآن نازل ہوا ہے، قرآن نے بہت چھوٹوں کو اتنا اونچا کیا، اتنا بلند کیا ہے کہ دنیا دیکھ کر دھنگ رہ جاتی ہے. ان کا نام سن کر سینے میں دل کانپتا ہے ان لوگوں کا. اللہ نے ان چھوٹوں کو اتنا بڑا کیا. قرآن بڑا کرتا ہے، بلند کرتا ہے، عظمت دیتا ہے، شان دیتا ہے. ابو بکر صدیق نہیں بنے تھے، پہلے نہیں تھے.
نہیں تھا تو نہیں تھے، جب قرآن آیا تو قرآن کی عظمت نے ان کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی کہ رب کائنات کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں عائشہ جاؤ اپنے ابو کو کہو مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر میری امت کی امامت کرے۔ قرآن اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے۔ فاروق اعظم نہیں بنے تھے، خود کہتے ہیں میں بکریاں چراتا تھا، اونٹ چراتا تھا، مجھے ڈھنگ نہیں آتا تھا، سلیقہ نہیں آتا تھا، اونٹ کیسے سنبھالے جاتے ہیں، بکریوں کا ریوڑ کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ اس فاروق اعظم، اس عمر بن خطاب کو جب قرآن پاک کی دعوت ملی، قرآن کا رنگ چڑھا، اتنا بلند کیا 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا اور حکمراں بنا دیا۔ فرش پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، عرش والا آسمانوں سے ان کی بات کے ساتھ موافقت کر کے قرآن بنا کے اتارتا۔ عثمان ذو النورین بنے، ذو الہجرتین، ذو النورین، یہ لقب ملا ہے قرآن پاک کے ساتھ نسبت ہوئی تو قرآن نے اتنا بڑا بنا دیا کہ اللہ نے ان کو، اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ذو النورین، ذو البشارتین، ذو البیتین۔ یہ نوازنا ہے قرآن کا۔ دو نور اللہ نے ان کو ایسے عطا فرمائے، قرآن پاک کے ساتھ منسلک ہوئے، ایک نور ملا، ایک تو روایت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ان کو نکاح میں دی ہے تو یہ نور ہے، یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اور دوسرے 2 نور ایسے عطا فرمائے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھیں گے تو اللہ نے ان کو سخاوت کا نور نبی کی نسبت سے دیا، اور شہادت کا دوسرا نور نبی کی نسبت سے دیا۔ شہادت میں بھی اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، شہید بھی ہو گئے اسلام کے، اور سخاوت کا وہ نور، ایسا نور کہ مکے کے اتنے بڑے تاجر تھے، سب کچھ قرآن کی نسبت سے قرآن پہ نچھاور کیا تو قرآن نے اتنا بلند کیا کہ 10 سال تک، 10.5 سال تک وہ روئے زمین پر 44 لاکھ مربع میل پر وہ فرما روا بن کر حکمرانی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ نے بلند کیا، قرآن بلند کرتا ہے۔ حیدر کرار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی، مقام دیکھو، کھیلتے ہوئے بچے آئے تھے، گود میں کھیلنا شروع ہوئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا، پرورش کی، قرآن سکھایا، اور اس کے بعد مقام اتنا ملا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری 4تھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نکاح کر کے ان کو دے دی، داماد رسول ہوئے، وقت فرما روا بنے، حکمراں بنے۔ قرآن نے اتنا بلند کیا، زمین سے اٹھاتا ہے، آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے اللہ کا قرآن۔ ان اللہ ینفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو بسند والو، یہ بسند ہی ہے، بسند کا ایک محلہ ہے، بسند والو مبارک ہو ان پہاڑوں میں۔ قاری اخلاق صاحب سرپرستی فرماتے ہیں، یہاں کے امام کون ہیں؟ قاری ارشاد صاحب، آپ کے بیٹے ہیں قاری اخلاق صاحب، بھتیجے آپ ہیں۔ اس علاقے میں مولانا قاری حمید الدین صاحب، ہم تو شہر میں رہتے ہیں نا، کام ادھر کیا جائے پتہ چلتا ہے ان علاقوں میں کام کی ضرورت ہے، شہروں میں تمام سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے،
بڑی محنت فرمائی. یہیں اس بچے نے حفظ کیا ہے جی, ڈھنگری میں حفظ کیا ہے. بچہ یہاں کا ہے اور آپ نے اس پر محنت کی ہوگی, کوئی وقت لگایا ہوگا, کوئی ذہن بنایا ہوگا, اور ان علاقوں میں کام کی اشد ضرورت ہے. اللہ ان حضرات کا سایہ تعبیر سلامت رکھے. ہمارے وہ نوجوان جن کو کلمہ صحیح نہیں آتا ہوتا, قرآن پاک ناظرہ نہیں پڑھ سکتے, تو یہ محنت فرماتے ہیں, وہ کلمہ بھی ٹھیک پڑھتے ہیں اور پھر وہ نماز کے سبب بھی ٹھیک پڑھتے ہیں, وہ قرآن پاک کو ناظرہ بھی ٹھیک پڑھتے ہیں, جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. ان چیزوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ سب سے بنیادی سے کلمہ ہے. سب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اسی پہ موت نصیب فرمائے. اس کلمے پہ اللہ ایمان جو ہمیں دیا ہے, زندگی بھی اسی پہ عطا فرمائے, موت بھی اسی پہ آ جائے, تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. اللہ اللہ. ان حالات میں جس طرح مولانا قاری حمید الدین صاحب بیان فرما رہے تھے کہ لوگ اپنا مال پیسہ خرچ کرتے ہیں دنیاوی کاموں پر اپنے بچوں کو لگا کر, اور یہاں اس طرح توجہ نہیں ہوتی. انشاءاللہ توجہ کریں گے نا, سب مل کے اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے امام صاحب قاری صاحب کے ساتھ تعاون فرمائیں گے. پکی بات ہے, ہاتھ بلند کر کے کھو. اللہ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے. اور یہی کچھ کام آنے والی بات ہے. اللہ کے دین پہ خرچ ہو جائے, مشورہ اچھا دیا جائے, دین کے حوالے سے تعاون کیا جائے, اور اچھی گفتگو کی جائے, اچھے ماتھے سے, کھلے ماتھے سے امام سے بات کی جائے مسجد کو آباد کرنے کی غرض سے, تو اللہ اس پر راضی ہوتے ہیں, اللہ خوش ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت آتی ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ زندگی بھر تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری اور آپ کی شناخت, میری اور آپ کی پہچان اسلام ہے, شریعت ہے, قرآن ہے. یہ مٹ جائے جب ہم سے, ہمارے وجود سے, ہمارے ماحول سے مٹ جائے, ہمارا نقشہ ختم ہو جائے گا, شخصیت مٹ جائے گی ہماری. وہ قومیت کی بات نہیں کرتا ہوں, قوم باقی رہے گی, شخصیت مٹ جائے گی. اسلام کی بنیاد پر شخصیت ملتی ہے, عظمت ملتی ہے, وہ عظمت مٹ جائے گی. نہیں دیکھتے ہو عمر بن خطاب کہاں سے اٹھے تھے, کہاں پہنچے. آئے تو قرآن سن کر, آئے اسلام میں آئے تو قرآن سن کر, جب دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن پڑھتے ہوئے رخصت. عظمت, شان, محبت, تعلق. کیسا تعلق تھا فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی, کیسا تعلق تھا قرآن سے. ابھی اسلام قبول نہیں کیا, اسلام قبول نہیں کیا. جب کفر کے حلقے میں تھے تو پھر بھی ان کا توتی بولتا تھا, ایک نام تھا عمر بن خطاب. اور پھر ان کو کسی نے مانگا. کس نے مانگا؟ اللہ کے نبی, میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا, اللہ سے مانگا. ایک وقت 5000 سال پہلے کسی اور نے مانگا تھا محمد مصطفیٰ کو, ابراہیم خلیل اللہ نے. ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا تو محمد مصطفیٰ 5000 سال بعد کے ملے, وہ بھی معراج کے موقع پر ملاقات ہوئی. اور ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر مانگا, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اللہم اعز الاسلام. 2 نام پیش کیے, 2 نام. مانگنا کس سے چاہیے؟ بولو, مانگنا کس سے چاہیے؟ اونچی آواز سے. اللہ سے مانگنا ہے ہر وقت, صبح و شام, گھر میں ہو, بازار میں ہو. تعلق کس سے ہو, سوال کس سے ہو, حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟
مشکلیں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ تعلیمات ہمیں اسلام مدنی تعلیمات کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں جوڑے، وہاں سے یہ تعلیمات ملی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلائی، ہاتھ پھیلایا اپنے خالق اور مالک اور مربی کے سامنے، رب کے سامنے، اللہ جل شانہ کے سامنے، اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کی شان و شوکت، دنیا میں اسلام تو آ چکا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب بھی عمر ابن ہشام ابو جہل سامنے آتا، عمر بن خطاب سامنے آتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ جاتے، دعا کرتے اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے، ان دونوں میں سے ایک اسلام کی عزت کے لیے، شان کے لیے، وقار کے لیے، عظمت کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ ان دو میں سے ایک نام، ایک چاہیے۔ سوال کر دیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب آپ نے دعا کی، آپ نے ہاتھ پھیلائے، خالی جھولی پھیلائی، کعبہ کا در پکڑ کے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ دو نام پیش کرتا ہوں، ان دو میں سے ایک چاہیے، ایک عطا کر۔ رب کائنات نے فرما دیا میرے محبوب ابو جہل کے دل کو میں نے دیکھا، لعین پایا، زندگی پایا اور اندھیروں سے بھرا ہوا پایا، اور میرے محبوب اس کا دل میں نے دیکھ لیا، کیونکہ انہو علیم بذات الصدور، دلوں کی اندھیروں کو دیکھنے والا کون ہے، دلوں میں اٹھنے والے ارادوں کو سننے والا، دیکھنے والا کون ہے؟ انہو علیم بذات الصدور، خالق کائنات میرے محبوب، میں نے اس کے دل کو پایا، امانت سے خالی پایا، دیانت سے خالی پایا، ایمان سے خالی پایا، اور میرے محبوب اس کو میں نے تیرا دشمن بنایا، دشمن بناؤں گا، اور اس کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے قتل کراؤں گا، چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، ننھے منھے بچوں سے اس کا خاتمہ کراؤں گا، اور تیرا دشمن بناؤں گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ میرے محبوب محمد مصطفیٰ ایسا ہیرا دیتا ہوں تجھے، ایسا ہیرا عمر بن خطاب دوں گا، جس کا دل ایمان کے لیے چمکتا ہوا میں نے پایا، جس کے دل میں دیانت پائی، جس کے دل میں امانت پائی، جس کے دل میں حیا پایا، جس کے دل میں ایمان کا نور پایا، میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ، سوال تو نے کیا ہے پورا میں کروں گا، عمر بن خطاب تیری جھولی میں ڈالتا ہوں۔ عمر بن خطاب ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، تقدیر اور تدبیر کا مکالمہ ہوتا ہے، تقدیر اور اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تدبیر بندوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تدبیر نے کہا، عمر بن خطاب نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، تدبیر کیا کہتی ہے؟ ہاتھ میں تلوار اٹھائی، اٹھا اور کفار کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا شمع رسالت کو گم کرنا ہے، شمع رسالت کو بجانا ہے، محمد مصطفیٰ کا خاتمہ کرنا ہے، کون تیار ہوگا؟ اس کے لیے عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اللہ اللہ، دار ارقم صفا کی پہاڑی کے اوپر یہ گلی تھی، آج جو نقشہ ہے اس وقت نہیں تھا، یہ نقشہ اس وقت نہیں تھا، پہاڑ تھے، وہاں دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ایک اسلام کا ایک مرکز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ وہاں سے اٹھتے ہی اپنے اس مشاورتی جگہ سے اٹھے، مشورہ کرنے کے بعد ہاتھ میں تلوار لی، تو تدبیر نے کہا محمد مصطفیٰ کا خاتمہ کرنے کے لیے نکل آیا ہے عمر، لیکن تقدیر نے کہا محمد مصطفیٰ آج خاتمہ کرنے کے لیے نہیں، اپنا سر محمد مصطفیٰ کے قدموں میں نشاور کرنے کے لیے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، نعرہ تکبیر۔ اسلام قربانیوں سے آیا ہے،
ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آج آخری تاریخ ہے ذی الحجہ کی، آج 30 ذی الحجہ ہے۔ 10 ذی الحجہ کو کتنی بڑی قربانی ہوئی، بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہے، اور 18 ذی الحجہ کو محمد مصطفیٰ کے دور داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اسلام کی آبادی کے لیے جان قربان کرتے ہیں۔ اور پھر یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ نماز پڑھاتے ہوئے، صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے، جو قرآن آج اس بچے کے سینے میں محفوظ ہوا ہے، وہی قرآن صبح کی نماز میں پڑھتے پڑھتے اللہ کے دربار میں پہنچ چکے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قربانیاں ہیں، اس اسلام قربانیوں سے آتا ہے۔ پھر ایک قربانی محرم الحرام میں، 10 محرم الحرام میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ قربانی ہوئی۔ تو اسلام آیا قربانیوں سے، ویسے نہیں آیا جس طرح آج ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہمیں مل جاتے ہیں، وہ ماحول ملا ہوتا ہے، سب نے کل ماں نے پڑھا، باپ نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، بہن بھائیوں نے پڑھا ہوتا ہے، ہم آنکھ کھولتے ہیں اس ماحول میں، وہاں یہ صورتحال تو تھی نہیں۔ 46 بندوں نے اس سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، 16 عورتوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آج پھر باری آ گئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھے تلوار لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کریں گے۔ تو راستے میں آتے ہیں تو کسی سے بات چلتی ہے، کہا کدھر جا رہے ہو؟ آج بڑے نرالے انداز سے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی جا رہے ہو، خطرناک انداز سے۔ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اپنے گھر کی سوچو، ادھر فاطمہ بنت خطاب آپ کی بہن، اس نے بھی تو کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کا بہنوئی اس نے بھی تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بس غصہ دگنا ہو گیا، راستہ پلٹا، واپس آئے بہن اور بہنوئی کے گھر کے کیوار کے ساتھ، دیوار جو دروازہ تھا اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا سوراخ ہے، سوراخ سے دون دیکھتے بھی ہیں اور کان بھی لگا کے سنتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو۔ عربی ہے، عربی جاننے والے ہیں، قرآن سنا جا رہا ہے، سمجھتے بھی جا رہے ہیں، اور اندر اترتا ہے، دل دماغ میں قرآن اتر رہا ہے۔ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى اللہ لا الہ الا ہو۔ اندر سے آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر استاد تھے حباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پڑھانے والے۔ آئے ہائے، رب کائنات کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر شخص وہ ہے، بہترین وہ ہے جو خدا کا قرآن سیکھے اور سکھائے۔ وہاں سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہو رہا ہے، اندر قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ آواز سنی، دستک دی، دروازے کے کیوار سے آ کے دیکھا، فاطمہ بنت خطاب اپنے خامد کو ایک طرف کرتی ہیں، استاد کو ایک طرف کرتی ہیں،
دیکھا بگڑا ہوا نوجوان بھائی کھڑا ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے، بڑے خطرناک عزائم لے کے آیا ہے۔ فوراً پلٹی، قرآن پاک کے نسخے کو بھی الگ رکھا اور اپنے خامد کو کہا الگ ہو جاؤ، یہ میرا بھائی ہے، یہ عمر بن خطاب ہے، میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں جس باپ کا یہ بیٹا ہے، اس کے ساتھ میں نپٹوں گی، اس کے ساتھ میں مقابلہ کروں گی۔ دروازہ کھولا، کھولتے ہی پوچھا سوال، تمہیں کیا پڑھتے تھے؟ کیا پڑھتے تھے؟ کانپنا شروع ہو گئے، کیا پڑھتے تھے؟ بہن نے برجستہ جواب دیا، تمہیں کیا جگ جو پڑھیں؟ کہا کیا وعدہ نہیں تھی، میں نے سنا ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھتے تھے جو اس نے محمد عربی پہ اتارا ہے صلی اللہ ہو۔ اونچی آواز سے کہو، اور اونچی آواز سے، بہت پیارے انداز سے، صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کائنات نے ان پہ اتارا ہے وہ قرآن پڑھتے تھے۔ اچھا، اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا؟ ہاں پڑھ لیا، بس یہ سننا تھا۔ تو روایات کیا ہے کہ تاریخی انداز سے پھر مکوں اور لاتوں کی بارش شروع کر دی۔ صنف ناظر اپنی بہن عورت، لاتوں اور مکوں کی بارش، چہرہ خون آلودہ ہو گیا، اور جب مار مار کے تھکتے گئے تو پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا آپ جو پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ کہاں ہے؟ کہا یہ قرآن ہے۔ کہا یہ مجھے بھی دے سکتے ہو؟ ایک جملہ کہا، تاریخی جملہ، عمر بن خطاب سن رہے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب نے فرمایا، اور عمر، جس باپ کا تو بیٹا ہے، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے، میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، اور اگر اسی ماں کا دودھ پی کر تو کفر پہ پکا ہو سکتا ہے تو میں بھی اسی ماں کا دودھ پی کر ایمان پہ پختہ ہو چکی ہوں۔ اب مر جاؤں گی، کٹ جاؤں گی، پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ٹوٹے گا، نہیں چھوڑوں گی، محمد کا دامن ہمیشہ رکھوں گی ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ہار گئے، بہن کو ہرانا چاہتے تھے، خود ہار گئے، مار مار کے تھک گئے۔ کہا وہ کیا پڑھتے تھے ذرا مجھے بھی دو۔ کہا یہ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، آسمانوں سے آئی ہوئی ہے، یہ ہر ناپاک انسان اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، آپ صرف اس کو دیکھ سکتے ہیں، دیدار تو کر سکتے ہیں، ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ کہا دیدار کرنے دو۔ روایات میں آتا ہے اتفاق سے قرآن جب کھلا تو وہی آیتیں سورۃ طٰہٰ کی سامنے آ گئی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو۔ سبحان اللہ، اس کا ذکر سامنے آیا، اس کی وحدانیت کی بات سامنے آئی، دل میں اتر گئی، اللہ لا الہ الا ہو۔ سن رہے، ابھی پڑھا نہیں ہے تو اپنی بہن سے کہتے ہیں یہ میں بھی پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں؟ کہا پڑھ سکتے ہو۔ کہا یہ اسلام میں آنے کا کون سا طریقہ؟ فرمایا کلمہ پڑھو گے تو اسلام میں آؤ گے۔ جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، فاطمہ بنت خطاب نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا اس کی وحدانیت کا اقرار تو یہاں کیا ہے، اب محمد مصطفیٰ کی رسالت رہ گئی، وہ یہاں نہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں دار ارقم میں محمد مصطفیٰ
وہاں جا کے اقرار کرنا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب دور سے دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ پیرے پہ کھڑے تھے، تلوار پکڑ کے دیکھا عمر آ رہا ہے ہاتھ میں۔ عمر کیا تو ایک نام تھا نا، حالت کفر میں بھی جب تھے تو بڑا باروق تھے، غیور تھے، غیرت مند تھے اور بڑے بہادر تھے، لوگ ڈرتے تھے ان سے، ڈرتے تھے لوگ، ایک نام تھا عمر کا۔ دیکھا اس حال میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد، عمر آ گیا، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، عزائم اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز رسالت اور نبوت کے انداز میں پھر جواب دیا، حمزہ چچا آنے دو، اس کو آنے دو، اگر اچھے انداز سے آیا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اسی کی تلوار اٹھا کر کے اس کا سر قلم کروں گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ نے میری دعاؤں کو سن لیا، ہم نے جو مانگا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے ہمیں عمر بن خطاب چاہیے۔ ہم نے تو مانگا ہے، کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے بھیج دیا۔ آئے، آ کے کھڑے ہوئے، دروازہ کھلا، سامنے آ کے کھڑے ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے محبوب آیا تھا آپ کا سر لینے کے لیے، لیکن اب دل کے اندر آپ کی شمع رسالت کی محبت اجاگر ہو گئی، قرآن کا نور اندر پیدا ہو گیا، کفر نکل گیا، شرک نکل گیا، جہالت نکل گئی۔ قرآن سنا ہے، قرآن نے اتنا بلند کر دیا، نہیں ٹکنے دیا، نہیں رہنے دیا، آپ کے در پہ آیا ہوں، کلمہ محمدی پڑھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ قرآن روح کو بدلتا ہے، دلوں کو بدلتا ہے، ماحول کو بدلتا ہے۔ مسلمان دوستو، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ قرآن اسی طرح پرشباب ہے، اسی طرح جوان ہے جس طرح 1400 سال پہلے تھا، آج بھی زندگیوں کی کایا پلٹتا ہے، پلٹے گا انشاءاللہ۔ اللہ اللہ، آگے بڑھے، کلمہ پڑھا، نعرہ تکبیر بلند ہوا، ہوئے ہوئے ہوئے، پڑوس میں بیٹھے کافر خانہ کعبہ کے مطاف میں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے مشرک انتظار میں کچھ اور تھے کہ محمد مصطفیٰ کا سر لائے گا۔ جب اندر سے نعرہ تکبیر بلند ہوا ایمانی جذبے کے ساتھ صحابہ کا، تو روایات میں آتا ہے کہ مکہ کے پہاڑ بھی ہل چکے تھے اس آواز سے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو بیٹھے تھے نا، وہ تو کہتے تھے یار ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے، یہ تو آواز کیسی آئی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہونا چاہیے؟ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہا یہیں پڑھیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پڑھیں گے۔ کہا کیوں، یہاں کیوں پڑھیں گے؟ کیا عمر تیری قوم خانہ کعبہ کے سائے میں نماز نہیں پڑھنے دیتی؟ آئے ہوئے ایمان افروز جواب دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا محمد مصطفیٰ اب عمر بن خطاب آپ کا نوکر بھی بن جائے، غلام بھی بن جائے، جانثار بھی بن جائے، آپ کا کلمہ بھی پڑھ لے، اور اس کے بعد بھی کوئی کسی کافر کو یہ جرأت ہو کہ محمد مصطفیٰ کو خانہ کعبہ کے سائے میں نماز نہ پڑھنے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گزر گئے وہ زمانے، گزر گیا وہ وقت، گزر گئے وہ حالات۔ اٹھیے، تیاری کریے کہ کیجیے، آپ بھی اور میں بھی، سارے صحابہ دو گروہ بنے۔ روایت میں آتا ہے 2 گروہ بن گئے، 2 گروہ بن گئے۔ اب اسی اسنا میں اب یہ کلمہ پڑھ رہے تھے، رب کائنات نے آسمانوں سے جبرائیل امین کو دوڑا دیا، جبرائیل امین ہے، آ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسلم، جب جس وقت اسلام قبول کیا عمر بن خطاب نے، رب نے مجھے دوڑایا، فرشتوں نے مجھے دوڑایا، جاؤ محبوب کو جا کے خوشخبری دو کہ آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی، اللہ مخرج ما فی البطن، یا اللہ اس کے سینے میں
جو اندھیرا تھا اس کو نکال دے، اللہ اپنا نور، قرآن کا نور اس کے سینے میں بھر دے۔ یوں سینے پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہاتھ کوئی ایسا ہاتھ تو نہیں تھا نا یار، وہ تو کملی والے کا ہاتھ تھا، وہ تو اللہ کے محبوب کا ہاتھ تھا، وہ تو محبوب خدا کی دعائیں تھیں۔ اللہ دعا فرمائی، دعا قبول ہوئی، سبحان اللہ۔ اٹھے، دو جماعتیں بنی، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابہ کی جماعت کے سامنے آگے آگے وہ ہے، اور دوسری جو صف تھی اس صف کے آگے آگے فاروق اعظم نے کہا میں جاؤں گا، آگے میں ہوں گا، پیچھے آپ ہوں گے۔ محمد مصطفیٰ بھی پیچھے ہے، عمر بن خطاب آگے ہیں، اور ادھر حمزہ رضی اللہ تعالی آگے ہیں۔ آئے، خانہ کعبہ کا بند دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا، صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر سن رہا ہے ابو جہل، سن رہے ہیں بڑے بڑے کافر سردار، کھڑے ہو کر کہا او مکہ والو، او مشرکو، عمر بن خطاب بول رہا ہوں، عمر بن خطاب بول رہا ہوں۔ سکتہ طاری ہو گیا، سناٹا طاری ہو گیا۔ عمر بن خطاب بول رہا ہوں، آئے جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہو، بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتا ہو، اور دنیا کی زندگی کا خاتمہ چاہتا ہو، عمر بن خطاب کا مقابلہ کر کے دیکھے۔ آج عمر بن خطاب محمد مصطفیٰ، تم نے پہلے محمد مصطفیٰ کے ساتھ میری دشمنی دیکھی تھی، آج کے بعد محمد مصطفیٰ کے ساتھ میری دوستی کا رنگ بھی دیکھ لینا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ بڑی باتیں ہیں، وقت تھوڑا ہے، نماز کا وقت قریب ہے میرے خیال، پونے دو ہو گئے۔ اچھا، صحابہ کی آپس میں بڑی محبت، بڑا تعلق تھا، بڑا تعلق تھا۔ فاروق اعظم کی بات آپ نے سنی، تربیت کرنے والا کون؟ ان کی تربیت کرنے والا کون؟ بولو محمد مصطفیٰ۔ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا او دنیا بہنوں، اگر تم نے سچائی کے ساتھ گواہی دینی ہو تو ابو بکر جیسا صدیق اور صداقت کا رنگ اختیار کرو، اور اگر دنیا میں حکومت کرنی ہے تو عمر جیسی عدالت قائم کرو، اور سخاوت کا رنگ دنیا کو دکھانا ہے عثمان ذی النورین بن کے دکھاؤ، اور اگر میدان کانزار میں جا کے شجاعت کے ساتھ، دلہری کے ساتھ سامنا کرنا ہے تو علی المرتضیٰ جیسے بن جاؤ، اور اگر طاقت کے ساتھ ٹکرانا ہے تو جو ہے آپ کی، تو جو ہے آپ کی نہیں، تو جو طاقت کے ساتھ ٹکرانا ہے تو میدان کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھ لو۔ طاقت کا مقابلہ کیا یا نہ کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، توجہ، نماز کی تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ۔ طاقت کا مقابلہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کتنی بڑی شان ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ آج لوگ ماتم کرتے ہیں، حسین نے صبر کر کے دکھایا۔ ہمارا سب کا ایمان ہے یا نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت پر توجہ، صحابیت پر توجہ، حسین کی صحابیت پر، عظمت پر، شان پر میرے آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ اللہ نے حسین کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ قرآن ادھر دوڑے اور مرثیے پڑھے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں دوڑے اور مرثیے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں اللہ کا قرآن پڑھ کے دکھایا۔ قرآن پڑھا، نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، یہ جو آواز لگاتے ہیں نا، مار پٹائی اور سینہ کوبی ہوتی ہے محرم و حرام کے مہینے میں، پہلے 10 دنوں میں نماز کا نام نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار کیا تھا؟ وہاں میدان کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، نماز کا وقت ہوا، نماز بولو، نماز نہیں چھوڑی۔ یہ کردار حسین ہے
میں اور آپ نے بھی کردار حسین اپنانا ہے، ماتم نہیں کرنا، فوتگی پر ماتم نہیں کرنا، صبر کر کے دکھانا ہے۔ اور اگر میدان کربلا کی طرح میدان کارزار میں بھی کفر کا مقابلہ آ جائے، وہاں پہ بھی اللہ کی نماز کو نہیں چھوڑنا۔ آپ صبح کی نماز میں یہاں آتے ہیں، مسجد میں سب آتے ہیں، سچ آتے ہو، اللہ نے کارج بیٹھے دے، اللہ نے کارج بیٹھے سچ آتے ہو، باہر تسی گڑبڑ کر چھوڑ دیا، خدا نے کارج کھوڑ لیا۔ اللہ جو ادھر ہوتے ہیں وہ تو آتے ہیں نا، آتے ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اگر نہیں آئے تو انشاءاللہ آئندہ آئیں گے نا۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، بڑی بات ہے، بڑی بات۔ کوشش میرے اور آپ کے اعمال پہ فیصلہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے، یہ آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، میرے اور اعمال ناقص ہیں، کرنے ضرور ہیں، میرے اور آپ کے اعمال پہ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے بارے میں کوشش اور محنت پر، یہ کتنی کوشش کی ہے مسجد کو آباد کرنے کی، کتنی کوشش کی ہے نماز صحیح پڑھنے کی، کتنی کوشش کی ہے قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنے کی، اس محنت اور کوشش پر میرا رب جنت کا فیصلہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو محنت کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے نا، جماعت کے ساتھ وقت لگائیں گے۔ تبلیغی جماعت ادھر آ جائے، آتی ہے نا جماعت؟ نہیں آتی؟ اللہ اللہ، یہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں تبلیغی جماعت نہیں آئی، تو آپ ایسے کریں نا، بات سنو، اگر نہیں آئی تو یہاں سے آج ارادہ کرو کہ ہم جماعت کے ساتھ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، آج ارادہ کرو، ارادہ سب کا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعرات سے کتنے لوگ جانے کے لیے تیار ہیں سے روزے کے ساتھ؟ اس محلے سے، اس بستی سے 1 2 3 4 5 ایک جماعت بن رہی ہے، یہاں سے جماعت بن کے جمعرات کو شب جمعے پہ چلے جائیں، وہاں نام لکھائیں، وہیں سے ان کے سامنے یہ کارگزاری رکھیں کہ ہمارے محلے میں جماعت نہیں آیا کرتی، ہمیں بھی اور ہمارے ساتھ کچھ باشعور لوگ جماعت والے ساتھی بھیج کر وہاں پر اس ہمارے بستی میں دین کا کام شروع کیا جائے۔ انشاءاللہ ماحول بدلے گا، انشاءاللہ ماحول مزید بدلے گا، دین کی فکر پیدا ہوگی۔ ایک چلہ لگا دے صحیح اصولوں کے مطابق کوئی مسلمان، ایک چلہ لگا دے، رب کائنات اس کی آنکھوں میں حیا پیدا کر دیتے ہیں، شرم پیدا کر دیتے ہیں، امانتداری پیدا کر دیتے ہیں، دیانتداری پیدا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور ان کا کردار، مسلمان دوستو بڑی لمبی بات ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جا رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، چھوٹے بچے ہیں، تو سامنے ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا علی یہ کس کا بچہ ہے؟ سوال کیا یہ کس کا بچہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال ہوا تو حضرت علی فرماتے میرا بچہ ہے، فرمایا نہیں تیرا بچہ نہیں ہے۔ پھر اس سوال کیا کس کا بچہ ہے؟ کہا میرا بچہ ہے۔ پھر انہوں نے اصرار کیا نہیں تیرا بچہ نہیں ہے، فرمایا ہاں علی بچہ تو تیرا ہی نظر آتا ہے لیکن چہرہ میں نے دیکھا ہے محمد مصطفیٰ جیسا نظر آتا ہے، چہرہ محمد مصطفیٰ جیسا لگتا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام، آج لوگ یزید حسین کے مقابلے میں یزید کو لاتے ہیں، یزید کو لاتے ہیں۔ عظمت سنو، شان سنو حضرت حسین کی، ان کو ان کے مقابلے میں لانے کی کوشش نہیں کرنی۔ یزید کیا ہوتا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے نواسے کے مقابلے میں لایا جاتا ہے، کوئی تقابل نہیں حسین کا یزید کے ساتھ، کوئی تقابل نہیں، کوئی مقابلہ نہیں حسین کا یزید کے ساتھ، یزید کا حسین کے ساتھ۔ حسین تو وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے، حسین تو وہ ہے جو فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے، حسین تو وہ ہے جو علی المرتضیٰ کا نور نظر ہے، حسین تو وہ ہے جو شہزادہ نبوت ہے اور جو گلستان رسالت کا وہ پھول ہے کہ جس کو محمد مصطفیٰ سونگا کرتے تھے۔ جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین، جنت کے سرداروں
کا سردار، نوجوانوں کا سردار، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، رتبہ عطا فرمایا، قرآن سینے میں ہے، قرآن سینے میں ہے، اور پھر مقابلے کے لیے نکل گئے۔ کہاں نکلے؟ قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے، کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے، ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان کربلا میں پہنچ گئے، اور وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے۔ خود تو لیٹے آگ پر، آگ کے شعلوں پر، خود تو سو گئے حیات کو بیدار کر دیا، خود تو سو گئے حیات کو بیدار کر دیا۔ کس نے؟ حضرت حسین رضی اللہ، اونچی آواز سے کہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میدان کرزار کو چھوڑا نہیں، سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے، اور اللہ اپنے نانے کے دین کی عظمت کو سامنے رکھا، پیٹھ دے کر بھاگے نہیں۔ مقام دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پوری دنیا میں آج ڈنکا بج رہا ہے حضرت حسین کا نام لینے والے، اور یزید کا نام رکھنے کے لیے کوئی تیار ہے نہیں، نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مقابلہ یزید حسین، یزید حسین، نہیں۔ سنو، حسین کو اللہ نے اتنا مقام اور رتبہ دیا ہے، یزید جیسے اربوں کھربوں پیدا ہو جائیں اس آسمان کے نیچے، روئے زمین پر اربوں کھربوں یزید پیدا ہو جائیں، حسین کو میرے رب نے محمد مصطفیٰ کے قرآن کی وجہ سے اور محمد کی صحابیت کی وجہ سے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ سارے اربوں کھربوں یزید پیدا ہو جائیں، حسین کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے تو بڑا مقام دیا ہے، جنت کے شہزادے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ تو آج ہم نے بھی یہ کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، ہمارے نوجوانوں کے عقائد ٹھیک ہو جائیں، محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پر یقین پیدا ہو جائے، صحابہ کی صحابیت اور ان کی عظمت پر ہمارا پختہ یقین ہو جائے۔ مسلمان دوستو، اگر صحابہ کو چھوڑو گے، سنو ایک پتے کی بات عرض کرتا ہوں، صحابہ کو چھوڑو گے تو رافضی بن جاؤ گے، اور اگر اہل بیت کو چھوڑو گے خارجی بن جاؤ گے۔ اگر صحابہ کو بھی اپناؤ گے اور اہل بیت کو بھی اپناؤ گے تو اہل سنت والجماعت بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے کیا بننا ہے؟ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت۔ رب کائنات ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اعمال نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی محفل ہے، آپ اپنے ایک ایک بچہ، اور مزید آج اس بستی کا ایک بچہ حاصل ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس کے والدین کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج یہ حافظ قرآن ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو عالم دین بنائے، بعمل بنائے، مجاہد بنائے، دین کا خدمت کار بنائے۔ اور جتنے بیٹھے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، دعا کرتے ہیں اللہ کو نیک اولاد عطا فرمائے، آمین کہو۔ اور جن کی ہے ان پہ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے، نیک اور صالح بنا دے، یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ 5 آدمی کھڑے ہو کر اعلان کرو، ایک ایک بچہ، ارادہ کرتے ہیں ایک ایک بچہ اللہ کے قرآن کے حفظ کے لیے قربان کریں گے۔ 5 آدمی دعا کرتے ہیں، جزاکم اللہ، کھڑے ہو کر اعلان کرو، ایک ایک بچہ دیں گے اللہ کے قرآن کے لیے، جزاکم اللہ، کھڑے ہو کر، شیطان کی ماں مر جائے۔ 1 2 3 4 5 6 7 سب کا ارادہ ہے، اللہ سب کے ارادوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔